جل وعلا نے اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر 7 سماوات اور عرش تک کی سیر کرائی، جس کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل میں مکہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا یعنی راتوں رات چلنا، راتوں رات چلنے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے 7 سماوات تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو ملا کر اسرا و معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، اس بارے میں محدثین و مفسرین کے 10 اقوال ہیں، 10 قول۔ اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ ہجرت کے 2 ماہ پیشتر، 2 ماہ، 3 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ، 11 مہینہ، 1 سال، 3 سال اور 5 سال پہلے ہجرت سے ہوئی۔ ایسے 10 اقوال ہیں، اور یہ بھی مختلف فی ہے کہ کس مہینے میں۔ اس کے 5 اقوال ہیں، ربیع الاول یا ربیع الاخر، رجب یا رمضان یا شوال۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے حق سبحانہ و تقدس نے سرفراز فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب سن 10 نبوی یعنی نبوت کا 10واں سال جب گزر گیا، اس کے بعد حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب سے نکلنے کے بعد جب طائف گئے، طائف کے سفر سے واپس ہوئے سن 11 ہجری میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور اس سے پہلے کا جو وقت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کردناک، انتہائی دردناک، تکلیف دہ، تاریخ میں ایسے تکلیف دہ واقعات، ایسی مشقتیں، ایسی تکلیفیں اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جس سے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو عام کرنے کے لیے دنیا کی ہر مشکلات کو سہا، برداشت کیا۔ اور جب اللہ کی خاطر، دین کی خاطر مصیبت برداشت کی جائے، تکلیفیں اٹھائی جائیں، اور جتنے بھی ابتلا اور آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں سے گزرا جائے، تو اس کے بعد سوائے ترقی کے، سوائے بلندی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ یہی ہوا کہ جب تمام ابتلا اور آزمائش کی منزلیں طے ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور یہاں تک سیر کرائی، وہاں تک سیر کرائی جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی
عرش عظیم. چونکہ قرآن و حدیث میں عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں ہے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے اللہ کی جانب سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ پر نبوت ختم ہے, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طریقے سے عرش کائنات کا منتہا ہے, اسی طرح حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منتہا ہے. اب آپ پر نبوت کو تمام کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. میرے بھائی, قرآن کریم میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اجمالی طور پر معراج کا تذکرہ ہے, جس کا معنی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصہ میں, ایک تھوڑے حصہ میں, ایک تھوڑے وقت میں مسجد اقصی سے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور کس لیے لے گئے؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلائے. بس اسی قدر اجمالاً قرآن کریم میں معراج کا تذکرہ ہے. البتہ حدیث پاک میں اس کی تفصیل آتی ہے, آتا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے. یکایک چھت پھٹی, جبریل امین اترے, آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے آپ کے ہمراہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور پھر خانہ کعبہ میں لے گئے, مسجد حرام میں لے گئے. پھر وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے. پھر جبریل امین نے وہاں سے اٹھایا, پھر بیر زمزم پر لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب طاہر کو, قلب مبارک کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر جنت سے تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا. اس ایمان و حکمت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھر دیا گیا. پھر قلب مبارک کو اس کے مقام پر رکھ کر سینہ مبارک کو سر دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ختم نبوت کی مہر لگائی گئی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی, خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری دلیل بھی ہے. اس کے بعد آتا ہے اسی حدیث کے اخیر میں کہ ایک براق لایا گیا. براق کیا ہے؟ ایک سبز رنگ کا جانور جو حمار سے کچھ بڑا اور خنجر سے کچھ چھوٹا, برق رفتار, بہت تیز چلنے والا, کہ اس کا ایک قدم انتہائی فضل پر, یعنی ہماری آنکھ اٹھتی ہے, نظر جناب گرتی ہے, اتنی دور ایک قدم ہے تو ایک قدم وہاں, اتنا برق رفتار. جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پر سوار کیا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں ہے، راوی فرماتے کہ براق شوخی کرنے لگا تو جبریل امین نے فرمایا ہے براق تیری یہ شوخی کیسی؟ تیری پشت پر آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکرم اور معزز کوئی بندہ سوار نہیں ہوا، تو براق شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ پھر براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہاں سے روانہ ہوا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین بھی آپ کے ہم رکاب ہوئے، آپ کے ردیف ہوئے۔ بہرحال عزیز بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہاں سے براق کے ذریعہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھلو کے ساتھ فرشتوں کے تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے تو جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے جہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز عطا فرمائی تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے جو نماز عطا فرمائی ہے یہ مقام یثرب ہے جو آپ کا دارالہجرت ہوگا، یہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں سے آگے چلے، پھر ایک مقام پر پہنچے، جبریل امین نے پھر فرمایا ایک مقام پہ کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے شجرہ موسیٰ یعنی وادی سینا کوہ طور سے کہتے ہیں، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، اپنے وہاں نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ آگے بڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ پھر ایک مقام پر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر نماز ادا کرنے کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مدین میں نماز ادا کی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ پھر آگے بڑھے، پھر ایک مقام پر نماز ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ناخن تانبے کے ہیں، جس کے ناخن تانبے کے ہیں لمبے لمبے، اور اپنے ناخن سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو چھیل رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف یہ ہے میرے بھائی کہ کسی کے غائبانہ اس کی برائی کی جائے، اپنے دوست احباب میں یا کہیں پر بھی، جس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے اپنے کسی بھائی بندے کی غیبت کرنا، چہ جائے کہ یہ بھی سن، چہ جائے کہ وہ برائی جو آپ کر رہے ہیں دوسرے سے اس کے اندر موجود ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے غیبت کی تعریف کی تو
صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو برائی کی جا رہی جس شخص کی اگر واقعی اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، جبھی غیبت ہے، اگر برائی نہ ہوئی تو بہتان یعنی کسی پر الزام لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے اور سزا آپ سلطان کو آنکھوں سے دکھایا گیا سفر معراج کے موقع پر۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نہر میں تیر رہے ہیں، نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، جو سود کھایا کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو تخم ریزی کر رہے ہیں، یعنی بیج زمین میں ڈال رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بیج ڈالتے تو ان کی بیج فوراً درخت بن جاتا ہے اور پھل بھی ہو جاتا ہے، ثمرآور ہو جاتا ہے اور کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر بھی اسی طرح سلسلہ جاری ہے، یعنی اللہ نے فوراً اجر عطا کرتا ہے، فوراً پھل دے رہا ہے بیج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جاتے ہیں، پتھر فرشتہ لے کر اس کے سر کو مارتا ہے اور سر چپک جاتا ہے اور پتھر لڑک کے آگے چلا جاتا ہے، پھر فرشتہ پتھر لینے جاتا ہے، پتھر لے کے جب تک آتا ہے پھر سب جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے، پھر پتھر سب کو کچلا جاتا ہے، اسی طریقے سے عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کو شخص ہے جو فرض نمازوں سے قائلی کیا کرتا تھا، قضا کرتا تو نہیں، چھوڑ دیتا تو نہیں، فرض نماز سے قائلی کیا کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہ میں چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، شرمگاہ میں ان کے آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے اور لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز کیا تھا، اپنی مال سے نوازا تھا، اپنی رحمتوں سے نوازا تھا، اور لوگ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں تو آیا ہے 10ویں پارے کے اندر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ نے نوازا تھا مال و دولت سے اور دنیا کے اندر مالوں کو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے، تو انہیں سونے چاندیوں کو پگھلایا جائے گا اور پھر اسی کے مال سے اس کی پیشانی پر، اس کی پیٹھوں پر ڈالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ لو یہ ہے تمہارا مال جسے تم سیٹ کر رکھا کرتے تھے، جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائی زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اللہ ہمیں دے تو ہمیں نکالنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے ہانڈی میں اچھا گوشت, پکا ہوا تازہ گوشت رکھا ہوا ہے, اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. تو لوگ اچھا اور تازہ گوشت چھوڑ کر باسی سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی موجود تھی, لیکن اسے چھوڑ کر وہ لوگ فحاشہ کے ساتھ شباشی کرتے تھے, رات گزارتے تھے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے یہ ہونٹ قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں, قطرے جاتے ہیں, پھر سالم ہو جاتے ہیں, پھر قطرے جاتے ہیں. اس طرح سلسلہ جاری ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے, نصیحتیں کیا کرتے تھے, لیکن خود اس پر نہیں عمل کرتے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی, اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الغرض میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بڑھیا, انتہائی بری شخص ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا. جبریل امین نے کہا آگے چلیے, اس کی طرف ملتفت مت ہوئیے, مت دیکھیے. پھر آگے چلے, پھر ایک بوڑھا شخص, اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا. پھر جبریل امین نے کہا کہ آپ اور آگے چلیے, مت ملتفت ہوئیے ہوگا. پھر تھوڑا آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جماعت ہے جو کھڑی ہوئی ہے, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ان الفاظ کے ساتھ, السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا حاشر. تو جبریل امین نے فرمایا کہ جو بڑھیا آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی, وہ دنیا تھی. دنیا کی عمر اتنی ہی تھوڑی بچی ہوئی ہے جتنے کی بظاہر اس بری عورت کی عمر دیکھنے میں بچی ہوئی ہے. انسان بڑا ہوتا تو سوچتا ہے بہت کم دن کا مہمان ہے, اور جو پورا شخص تھا جس نے آپ کو آواز دیا وہ شیطان تھا. دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف ملتفت کرنا تھا. اور یہ جو جماعت جس نے آپ کو سلام کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت رضی اللہ عنہ روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میرے بھائیوں, اس شان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام واقعات اور حالات سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ یہ جو تمام واقعات آپ حضرات کے سامنے میں نے کم و بیش نقل کیے, یہ مسجد اقصی پہنچنے سے پہلے کے, چونکہ جہاں حدیث مبارکہ میں ان تمام واقعات کا تذکرہ ہے, یہ مسجد اقصی سے پہنچنے سے پہلے ہی تذکرہ کیا گیا ہے. اس لیے علماء سیر نے یہ فرمایا ہے کہ تمام واقعات اسرا میں پیش آئے, یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بیچ میں پیش آئے. البتہ میرے بھائیو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ایک پتھر سے باندھ دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا, اس سے باندھا.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر سے باندھا جس پتھر سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. لیکن تو علماء سیر ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہیں. کیا تطبیق دیتے ہیں کہ عجب نہیں مرور زمانہ یعنی لمبی مدت کی وجہ سے وہ جو سوراخ جس میں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے وہ بند ہو گیا ہو, جبریل امین نے اپنی انگلی سے اسے کھول دیا ہو, تو پہلی روایت دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اب ہم کو یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جب یہ براق مخصوص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بھیجا تھا, پھر اسے باندھنے کا کیا سوال پیدا ہوگا؟ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لینے آئی تھی, کئی زمانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پتھر سے باندھا. ایک حدیث سنا دوں اس موقع پر. ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سواری کو اپنے باندھ دیں کسی کھوٹے سے یا ایسے ہی چھوڑ دیں, اس کھوٹے سے باندھ دیں تب اللہ پہ بھروسہ کریں یا ایسے ہی چھوڑ دیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواری کو تم باندھ کر پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. مقصد یہ میرا ہے کہ دنیا کا اسباب ہے, کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے, توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے. روزی دینے والا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, اسی پر کامل اور مکمل بھروسہ ہو. لیکن تمام چیزوں کو پانے کے لیے, تمام چیزوں کو کرنے کے لیے, تمام چیزوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کو سبب اختیار کرنا پڑے گا. بغیر سبب کے اس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. سواری کو باندھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے. آتا ہے روایات میں کہ مسجد اقصی میں داخل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبریل امین نے بھی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے, صحیح مسلم روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر پہلے سے انبیاء کرام موجود ہیں جو کسی کے منتظر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد اذان دینے والے نے اذان دیا, پھر اذان دینے کے بعد سبھی لوگ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے. سب لوگ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم سب لوگ صف باندھ کر کھڑے تھے کہ کون امامت کرے, کون آگے بڑھے. تو جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے بڑھایا اور میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے, انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کس کو نماز پڑھائی ہے, آپ نے کس کی امامت فرمائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں. وہ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمایا اللہ نے سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور ملائکہ بھی آسمان سے نازل کے انہوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے ادائیگی کے بعد جبریل امین نے کیا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء سے تعارف کرایا۔ سب نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ محمد رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے۔ پھر اس کے بعد مجلس لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں۔ آج کے دور کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی کسی کی تقریب میں کچھ مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں ہر ایک نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے اپنے حساب سے اپنے بارے میں معلومات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، پہلے اللہ کی حمد کی، ثنا کی، یہ حمد اور ذات پاک کی جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، پیشوا اور رہنما بنایا اور میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبھی نے اللہ کی حمد کی۔ پھر سب سے اخیر میں حضور پر فخر ابو العجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ ایک بہت ہی دلسوز، دل کو چھونے والا، جس میں فرمایا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حمد ذات پاک کی جس نے مجھے اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا اور خاتم النبیین بنایا، مجھے بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ کیا کیا نہیں کہا اللہ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فرمایا مزمل، یاسین، طٰہٰ، بشیر، نذیر، اور سب سے اعلیٰ رحمت للعالمین۔ جب آپ صدر خطبے سے فارغ ہوئے تو جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمایا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہی تمام فضائل اور انہی تمام کمالات کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے آگے ہیں۔ یہ مجلس ختم ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے باہر برآمد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، 3، ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ پانی کا اور ایک پیالہ شراب کا، 3 پیالے پیش کیے کہ آپ جو بھی لینا چاہیں لے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا، دودھ کا پیالہ، دودھ لیا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، دین فطرت کو۔ اگر آپ پانی کو اختیار فرماتے تھے تو آپ کی ساری امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ چوتھا پیالہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، جو شہد کا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے روایات میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد اقصی پر آسمان سے سیڑھی اتاری گئی، آسمان سے سیڑھی اتاری گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے لیے آسمان سے سیڑھی اتاری گئی جو زبردست اور زبرجد کی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر
تشریف لے گئے۔ علماء سیر ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہیں کہ بعید نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی اتاری گئی، چونکہ معراج کو معراج اسی لیے کہتے ہیں، معراج کے معنی ہی سیڑھی کے ہیں۔ تو تطبیق دیتے ہیں علماء سیر دونوں میں کہ سیڑھی اتاری گئی، سیڑھی سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو آسمان پر تشریف لے گئے، لیکن براق پر سوار ہوئے اور سیڑھی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک عروج فرمایا، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ تکریم اور تعظیم کا سبب بھی ہے، یہ چیز زیادہ عظمت والی ہے۔ اور سیڑھی کے دونوں جانب ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس شرط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے آسمان کی طرف عروج فرمایا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے پہلے حصے پر یعنی پہلے آسمان پر پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر دروازہ دربان کی پہنچے تو نگرانی کرنا۔ جبریل امین نے آواز دی، دربان نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے پوچھا کہ انہیں بلانے کے حکم آیا تھا؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔ دربان نے دروازہ کھولا، دربان نے دروازہ کھولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سلام چھپ جائے گی۔ ہمارے نبی نہ ہوتے لولا لما خلقت الافلاک، ہمارے نبی نہ ہوتے کہ جہان نہ ہوتا، یہ شجر حجر نہ ہوتے، یہ چرند پرند نہ ہوتے۔ لولا لما خلقت الافلاک، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا ہمارے نبی کے طفیل میں، کائنات کا ذرہ ذرے کا وجود ہمارے نبی کے طفیل میں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نسبی طور پر باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور باپ بڑا ہوتا ہے، اس لیے حضرت جبریل امین نے فرمایا آپ کے باپ ہے، ان کو سلام کیا۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی بڑا ہو تو چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے، چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے۔ نبوت، رسالت، کائنات ذرے سے سب سے بڑی ہماری ہے۔ اب اگر ہمارے نبی نے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا ان الفاظ کے ساتھ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دائمی جانب سیدھی جانب دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جب بائیں جانب رخ کرتے ہیں تو بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں، لوگ مغموم ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل امین نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو دائمی جانب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دائمی جانب کچھ شکلیں موجود ہیں اور بائیں جانب کچھ شکلیں موجود ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ چھپ گیا تھا، اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ جو دائنی جانب میں یہ اصحاب یمین ہے، یہ اہل جنت ہے جو ان کی اولادیں ہیں، اور بائیں جانب بھی
انار ہے، اصحاب شمال ہے، جنت میں جانے والی ہے. جو جنت والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ میرے اولاد اس میں یہ سبب ملتا ہے ابا آدم علیہ السلام سے کہ اولاد ہماری نیک ہو، پرہیزگار ہو، سنتوں پر چلنے والی ہو تو اس سے خوش ہونا چاہیے. کوئی نیک کام کرے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، دل میں بھی خوش ہونا چاہیے، بچے سے بھی اظہار ہمدردی خوشی کرنا چاہیے تاکہ بچے کے اندر اور دلچسپی پیدا ہو اس نیک کام کے کرنے کا. لیکن ہماری خوشی کہاں ہے؟ جو بچہ لا کے سب سے زیادہ پیسہ کما کے دے، جو سب سے زیادہ دادا گیری کر کے آئے. کوئی میرے بھائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کی صفت والے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور معظم اللہ کا وہی بندہ ہے. ہماری نظروں میں جس کی جو بھی حیثیت ہو، کسی بھی پیسے والے کو، دولت مند کو، ایم ایل اے ایم پی کو ہم جو بھی مقام دے دیں، اللہ کے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو صرف کس کی؟ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں جو سب سے زیادہ تقویٰ پرہیزگار. کامیابی اسی کو ملی. طرح طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے بہتر ہونے کے لیے ہمارے نبی نے مثالیں دی ہیں. تو میں ایسے یہ کر رہا تھا میرے بھائی، اولاد نے ایک کام کرے تو اولاد سے خوش ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے نبی وہاں سے عروج فرمائے، دوسرے آسمان پر گئے. دوسرے آسمان پر چلنے کے بعد اسی طرح سوال جواب ہوا، دروازہ کھلا تو آپ نے دیکھا تو وہاں پر دو شخص موجود ہیں. تو اس لیے امین نے فرمایا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہاں بھی امین نے فرمایا سلام کیجیے. سلام و کلام کے بعد اسی طرح تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ دروازہ کھلا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر ساتویں آسمان پہ پہنچے تو پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو وہاں پر دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے جو بیت المعمور ہے، بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور دراصل فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، قبلہ جس کو کہتے ہیں. جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے. آتا روایت میں کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں. اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی مخلوق فرشتوں کی تعداد نہیں، قدرت. بلکہ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کے والد محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیجیے. حضرت رسول اللہ نے وہاں پہ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پھر جواب اس انہی الفاظ میں، جن الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، جواب دیا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز اور بتا دوں تو بیت المعمور ہے، روایت میں ہے کہ وہ جو خانہ کعبہ ہے، ہمارا قبلہ جو خانہ کعبہ، اس کے بالکل سیدھی پر آسمان پر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ پلین میں سفر کرتے ہیں اور اس میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ
آپ کی نماز ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس کے اوپر بھی قبلہ موجود رہتا ہے. ہاں آتا ہے کہ اگر کنکر بھی منہ سے گرا جائے تو سیدھا خانہ کعبہ پہ گرے. تب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہو وہاں سے اور آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے سدرہ اصل میں کہتے ہیں بیری کے جھاڑ، ایک بیری کا جھاڑ ہے. 2-3 روایتیں ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا سدرہ عجیب و غریب الوان و رنگ دیکھے سدرۃ المنتہا پر، عجیب نورانیت، عجیب خوبصورتی میں نے دیکھی اور عجیب پتنگے میں نے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے. اور سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے بھی کہا جاتا ہے، سدرہ تو جہاں کو کہتے ہیں، منتہا آخری اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر سے جو چیز یعنی اللہ کا جو عدل چلتا ہے وہ وہاں پر آ کے رک جاتا ہے. پھر وہاں سے فرشتہ لے کر جبریل امین وہاں سے لے کر اس کے آگے رسائی نہیں، وہاں سے لے کر پھر نیچے سے جو کچھ جاتا ہے ہمارے اعمال وہ بھی وہاں جا کر رک جاتا ہے. پھر وہاں سے اس کے بعد اوپر اٹھایا جاتا ہے. اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، جو سیڑھی کا تذکرہ ہے وہ سیڑھی سدرۃ المنتہا تک پہنچی، جو سیڑھی آپ سوچتے ہیں لیا ہے، اسی سیڑھی سے انسان کی جو روح نکالی جاتی ہے اسی سیڑھی کے ذریعے سے جاتی ہے، اسی سیڑھی سے. اسی لیے آیا روایت میں جب مرنے والا انسان جب ہوتا ہے، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے. وہ جو اوپر کی طرف دیکھتا ہے وہ اسی سیڑھی کی طرف دیکھتا ہے، اسی سیڑھی کی طرف دیکھتا ہے. یہ وہی سیڑھی ایک چیز کی میں نے آپ کو بیچ میں بتا دیا. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے. جنت کی سیر کرانے کے بعد جہنم آپ پر پیش کی جاتی ہے، یعنی دکھلائی جاتی ہے، جس کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہے عند سدرۃ المنتہا انہا جنت المأوی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اس کا تذکرہ جو ہے جنت اور جہنم کا جو سورہ نجم کے اندر موجود ہے اور سدرۃ المنتہا کے بعد روایتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، ورنہ اس کے بعد تذکرہ نہ ہوتا. سورہ نجم میں اس کی تفصیل ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز میں بولے وہاں سے آپ سلطان کے لیے ایک رفرف لائی گئی. رفرف جو ایک اس کے معنی آتے ہیں سبز مخملی قالین، یعنی ہری مخملی قالین. اس مخملی وہاں سے جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دی، وہاں سے رفرف لائی گئی. اس رفرف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس قالین پر وہ رفرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے. پھر اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صریف الاقلام پڑھتے تھے. صریف الاقلام کیا ہے؟ صریف الاقلام، صریف کہتے ہیں آواز، اقلام کہتے ہیں قلم کی جمع اقلام.
ہم لوگ بچپن میں برو کا قلم جو خبر آ جاتا تھا چاقو سے لکھا جاتا تھا تو ہم پر جب لکھا جاتا تھا تو کبھی چرم کی آواز پیدا ہوتی لیکن کبھی دبا کے ساتھ لکھے تو جو آواز ہے لکھتے وقت آواز قلم کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صحیح، وہ ایک مقام ہے صحیح الاقلام. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ کو دکھایا گیا کہ صحیح الاقلام یعنی جہاں دنیا کے لوگوں کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، قلم انسان کی تقدیر لکھ رہی ہے، اس لکھنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام صریف الاقلام. یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کی بات ہے، چونکہ روایت میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اللہ کا حکم جو چلتا ہے سدرۃ المنتہا پر رک جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک اسٹاپ ہے تو صریف الاقلام تقدیر اوپر لکھی جا رہی ہے، جب تو اوپر سے چلے گی سدرہ پہ آ کے ٹھہرے گی. سمجھ رہے ہاں اس کے بعد اس شان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مراحل وہ آواز سے گزرتے ہوئے بارگاہ عزتی میں پہنچے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزتی میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزتی میں سجدہ شکر بتاتا ہے. اور سورہ نجم میں تذکرہ ہے، حدیث میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب پہنچے کہ جیسے یہ تو کمان موجود ہے، جیسے یہ تو کمان دو کمانوں کے بیچ کے حدیث میں فاصلہ بتایا گیا ہے، اتنی قربت ہوتی ہے. دو کمانوں کے بیچ کا اتنا فاصلہ ہے، ایک مثال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کم فاصلے پر پہنچے سجدہ شکر بجا رہے. پھر محبوب اور محب میں راز و نیاز کی جو باتیں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا، اللہ نے جو بھی چاہا اپنے بندے سے گفتگو فرمائی ہماری زبان میں، قرآن کی زبان میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کا استعمال کیا ہے کہ اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے کو جو بھی وحی کرنی چاہیے. یعنی اللہ نے اپنے بندے سے اپنے محبوب سے بات کی جو بھی بات کرنی چاہیے. اور یہاں پر رک کر انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ پھر جب محبوب اور محب کے راز و نیاز کی باتیں کا اختتام ہوا اور مکمل ہوا جتنا اللہ نے مقدر کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے تین عطیات ہمارے گھر میں کوئی ہوتا ہے اس کو تحفہ دیتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سے دستور چلا. تین عطیہ دیا، تین تحفے دیے. پہلا تحفہ تھا 5 نماز یعنی 50 نماز یعنی 50 نماز جو ہم آج 5 کی شکل میں دیں ایک نماز. دوسرا تحفہ تھا خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے آمن رسول اللہ یہ آسمان پر واقع معراج کا وقت اللہ نے عطا فرمایا. کیوں؟ ابھی بتا. تیسرا کیا تھا وہ یہ تھا اپنے محبوب کی امت کی مغفرت کا وعدہ اس امت کے لیے کہ جو امت اللہ کے ساتھ شرک کرے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک ایک ایسا گناہ ہے یعنی اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں
کسی کو اس کے ہم پلہ سمجھنا، اس کے برابر سمجھنا، اس کے برابر کوئی نہیں سمجھتا. دن کیسے سمجھتا ہے؟ اس کو سب دوسرا خدا بھی بنا دیا. اللہ اولاد دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے. اس کی ذات اور صفات میں شریک کرنا. اللہ کو شرک بالکل نہیں پسند. بندے کو نہیں پسند ہے شرک تو اللہ کا کام. مخلوق کو نہیں پسند. کوئی دودھ والا دودھ لاتا ہے، ذرا سے ایک دن تھوڑا سا پتلا محسوس ہو جائے، دوسرے دن اس کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے. کیا میں پانی ملا کے جا رہے لینے نہیں لینے تیار ہوتا. وہ شرک ہی تو ہے، ملاوٹ. شرک کا کیا نام مطلب ہے؟ ملاوٹ. کسی پیور چیز میں کوئی چیز ملا دینا. شہد لانے والا شہد لاتا ہے، ہمارے پاس بیچنے 10 طرح سے اس کو پڑھتے ہیں. بھائی ہمارا یہ مزاج ہو، ایک بندے کا یہ مزاج ہو، اس کو ملاوٹ پسند نہیں، تو جس بندے کو جسے پیدا کیا ملاوٹ کیسے پسند کر سکتا؟ ہر کس نہیں. ان اللہ لا یغفر الشرک. اللہ نے فرمایا شرک میں کبھی نہیں کرتا. بھائی کوئی انسان کسی انسان کو اپنے باپ کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے کہ یہ باپ یہ بھی میرا باپ ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے. بندے کے لیے خدا کیسے برداشت ہے؟ تو یہ تیسرا اختیار تھا کہ آپ کی امت کا جو بھی فرد شرک سے بری ہوگا وہ فلمات و نجات کریں گے انشاءاللہ. روز تو معاف کر ایک دن جنت میں ضرور جائے. چاہے کہ کتنے بھی گناہ ہو، چاہے کوئی فضل سے معاف کروں گا، چاہے گناہوں کو سزا دے کر کے، سزا دینے کے بعد بھی اگر اللہ نے معاف کیا تو اپنے فضل سے معاف کیا. وہ واقعہ ہے یاد آ گیا فضل کے اوپر. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، روایتوں میں ہے. مشہور کا مطلب روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھی، ایک بزرگ، اور بہت سبق آموز واقعہ ہے ہمارے یہاں کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے. تو بزرگ جو تھے انتہا درجے اللہ کی عبادت کرتے تھے، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. لیکن چونکہ بیوی تھے، بچے تھے اور بھی رشتے دار دوست احباب تھے، تو کبھی نہ کبھی عبادتوں میں خلل ہوتا، کبھی نہ کبھی عبادتوں میں خلل ہوتا. تو ان کے دماغ میں آیا یہ تمام رشتے ناتے یہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ترک دینا چاہیے. اور ترک کہہ کے ربانیت اختیار کر لینا چاہیے. ربانیت کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں جنگل میں جا کے بچ کے اللہ اللہ کریں، کچھ کرنا کچھ دوسرا بھی آپ کریں، سب کو چھوڑ کر ہوگی ربانیت. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ان کے دین میں جائز تھا. یہ یاد رکھیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ربانیت جائز نہیں ہے. آپ اپنے بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، رشتے داروں کو چھوڑ کر آپ کو جینے کا حکم نہیں ہے. آپ چھوڑ کر جا کر کے بیٹھ کر کے کئی رات دن اللہ کر لیں، اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے. بالکل جائز نہیں. ان کو لے کر چلتے ہوئے جو بھی وقت میسر آئے اللہ اللہ کرو. تو ان کے نجائز تھا، انہوں نے ربانیت کی کا راستہ چن لیا اور چلے گئے جنگل میں. نگر میں چلے گئے اور جنگل میں کیسی جگہ دریا کے بیچوں بیچ جنگل. ان کے کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، سمندر کا پانی کھارا، کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں، کھارا پانی پینے سے اترنے والا نہیں. اب اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اللہ بھی اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کریں گے. ایسی بے آب و گیا وادی کے اندر اللہ نے
میں ایک انار کا جھاڑ تھا اور ایک چشمہ میٹھے پانی کو سمندر کے کھارے پانی کے بیچوں بیچ میں نکال دیا. اللہ اللہ کرتے تھے، جب بھوک لگتی انار توڑ کر کھا لیتے تھے، جب پیاس لگتی چشمے سے پانی پی لیتے تھے. جب پیاس لگتی پانی پی لیتے، بھوک لگتی وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی عمر رکھا. کتنی؟ 500 سال کی عمر. 500 سال کی عمر کے بعد جب آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، اللہ نے پوچھا یہ میرے بندے تو کس حال میں مرنا پسند ہے؟ کس حال میں مرنا پسند ہے؟ سجدے کی حالت کو انہوں نے چنا، سجدے کی حالت کو انہوں نے چنا. سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض کی گئی. قبض کرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش کیا گیا، ان کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے جا، میں تجھے اپنے فضل کے طفیل میں جنت میں داخل کرتا ہوں. کیا فرمایا میں؟ اے میرے بندے جا، میں تجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرتا ہوں. اللہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان کے دل کے اندر کبر پیدا ہوا، یہ خیال، ذرا سا خیال پیدا ہوا، فضل کے طفیل 500 سال اللہ مجھے زندگی دی ہے، پورے 500 سال بیوی چھوڑا، دنیا کی تمام لذت چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑے، بچے چھوڑے، اللہ تیرے خاطر تو چھوڑا، رات دن تیری عبادت میں لگ گیا، کم سے کم میری دل جوئی کے لیے اللہ فرما دیتے کہ میں تیری عبادت سے خوش ہو کر تجھے جنت دے رہا ہوں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ذات ہے تو انسان کے دلوں کے راز تک جانتی. دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی عبادت میں گھمنڈ ہے، ناز ہے. فرشتے کو بلایا، حکم دیا اسرائیل کو لے جاؤ سیر کرا لاؤ جہنم. فرشتے لے کے چلے، آتا ہے کہ 70,000 سال کا فاصلہ تھا جہنم کا ایک جھونکا، جہنم کے ہوا کی ایک جھونکا ہے اس طرف سے، پورا سوکھ کر کے جسم لکڑی ہو گیا، گلا سوکھ گیا، پانی 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 کی چیخیں نکالنے لگے، چیخیں نکل رہی تھی پانی پانی. اتنے میں ایک ہاتھ اور ہاتھ کے اندر پیالہ، پیالے کے اندر پانی لیے نظر آیا. پانی کی طرف بڑھے، لپکے کہ پیالہ لے کر اس قدر شدت پیاس کی، لپکے کہ لے اور پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لوں. لپکے ہاتھ پیچھے ہوا، پھر لپکے پھر ہاتھ پیچھے ہوا، بولے کہ مجھے پانی پلا دے، مجھے پانی پلا دے. تو اس نے کہا یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، اور دنیا کی جہاں تجھے فری میں پانی ملا کرتا تھا، یہاں تجھے پانی کی قیمت دینی پڑے گی. تو پھر پوچھا ان پر سنی یہ بتاؤ پانی کی قیمت کیا ہے پہلے پانی کی؟ اس نے کہا 250 سال کی خالص عبادت جو صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی دنیاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، جو صرف اللہ کے لیے کی ایسی خالص 250 سال کی عبادت. جب بولے ہاں میرے پاس ہے 250 سال کی ایسی ہی عبادت ہے جو صرف اور صرف میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. جنگل میں کون دیکھے گا؟ ہم مسجد میں نماز پڑھے، دن میں ہمارا خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بنا دیکھے بہت نماز پڑھیں گے، لیکن وہ کون دیکھے گا سوائے اللہ کے. تم نے کہا میرے پاس ایسی ہی خالص عبادت ہے
دے دیا، پانی پی لیا، پانی پیے اس دل میں محسوس پھر ایک جھونکا، پھر گلا سوکھا، پھر پانی نظر آیا، پھر نہیں سمجھ جواب، پھر آئی سال یہ بات 500 سال اللہ نے اس آدمی کو دیا کون دے دیا، دینے کے بعد اللہ کا ان کو دل میں پھر احساس پیدا ہوا، اللہ کا حکم واپس لاؤ، اور احساس پیدا ہو، سجدہ ریز ہو گئے اور فرمایا کہ اے جل شانہ یا العالمین، بلا شبہ تو اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تجھے گھمنڈ تھا نا اپنی عبادتوں پر، تمہیں ناز تھا نا اپنی عبادتوں پر، اب میرے جو تمہاری جن عبادتوں پہ ناز تھا اس کی قیمت تم نے خود مقرر رکھی ہے۔ 2 پیالہ پانی، 2 پیالہ پانی جو تم دے چکے، اب میرے پیے ہوئے پانیوں کا حساب دو، ایک ایک قطرے کا حساب دو، میرے کھائے میں ایک ایک دانے کا حساب دو۔ میرے بھائی، انسان دے سکے گا؟ اگر اللہ نے ہم سے آج موضوع بھی کرتے ہیں تو کس قدر پانی پھینک ڈالتے ہیں، پانی بھی نہاتے ہیں تو کس قدر پھینک ڈالتے ہیں، ایک ایک قطرے کا اللہ کے حساب ہو، ہم دے سکیں گے خطرے کے پانی؟ وہ خالی سے بات ہے 500 سال کی 2 پیالہ میں پانی نہ ہو سکی، ہماری تو ایک مختصر زندگی 10-20 سال کی، وہ بھی ملاوٹوں میں، وہ بھی ملاوٹوں میں پڑی ہوئی ہے، ہمارا کیا عشر ہوگا اندازہ لگا ہے۔ تو حق یہی ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اپنے فضل سے ہی معاف کرے گا، ہمیں جنت میں داخل کرے تو اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ نہ ہماری عبادتیں ویسی ہیں، نہ ہمارے اعمال ویسے ہیں، نہ ہماری نمازیں ویسی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، ہے ویسے، لیکن نہیں، ہماری عبادتیں ویسی نہیں، تلاوتیں ویسی نہیں، ذکر ویسے نہیں، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے تم میں سے جو بھی عمل ہو جیسے بھی ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ خود فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا کرتے، لیکن کرنے کے بعد امید نہ ہوتی، گھر میں بیٹھ جائے اللہ فضل سے معاف کر دے گا، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ، یہ نہ شکری، یہ سب کرتے کراتے ہوئے اللہ کی رحمت کی ہم امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری نمازوں کو ضرور قبول کرے گا، ہماری عبادتوں کو ضرور قبول کرے گا، اور اپنے فضل و رحمت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ ایک واقعہ کچھ بھی یاد آ گیا تھا، میں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دیا، تو بیٹھ کر بات اسی پہ چل رہی تھی، تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا تھا؟ یہ جو شرک کے لیے تھا اسے ضرور کتنا بھی ملے گا اللہ اسے معاف کرے گا، اپنے فضل سے اللہ اسے معاف کرے گا۔ یہ دین کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال جواب نہیں دیا، لیکن چھٹے آسمان پر جب حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، گئے تھے بڑے دربار میں، کچھ ملا نہیں ملا، کچھ ملا نہیں ملا، اور یہ بھی سنے آپ جو تینوں تحفے ہیں میرے بھائی اللہ کے دی ہوئے، 5 نمازیں جو 50 نمازیں دی گئی تھی، اور سورہ بقرہ، اور تیسرا جو نے بتایا، یہ تینوں کیا ہے؟ صرف امت کو، اپنے محبوب کی امت کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے،
اللہ چاہتا ہے کہ میری امت کی محبوب جہنم سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے کی حقدار ہو جائے۔ منافق اتنا سورہ بقرہ میں جو مضمون اللہ نے بیان کیا ہے، ربنا واغفرنا واغفر لنا وارحمنا، یعنی کس انداز میں اگر کچھ غلطی ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، کوئی گناہ سر سے پڑ جائے تو اللہ سے معافی مانگو، کیسا مانگو؟ اللہ نے مضمون دے دیا ہے تم کو، کیسا مانگو؟ پھر اس کے باوجود کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اگر شرک نہیں ہے کیسا تحفہ تو بھی جتنا آپ کے جنت میں داخل کریں جدید تو میرے بھائی تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے مجھ کو، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایسا کر کے کہ واقعہ بار بار سنے ہیں نمازوں کا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، سورۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیان کیا تو کسی نے جھٹلایا کوئی تالی بجایا، لیکن لمبا واقعہ ہے، یہ مختصر سے بات میں حضرت کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق میں توفیق کی خاطر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا زندہ کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔